قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، قیامت کے دن اگر نبی پاک کے قریب ہوگے تو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اللہ اللہ، شافع روز محشر کون ہے؟ رب کی بارگاہ سے بخشوانے والے کون ہیں؟ حوض کوثر پر گناہگاروں کو جام پلانے والے کون ہیں؟ نامہ اعمال کے تلتے وقت گناہگاروں کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت قیامت کے دن نبی پاک کیا کیا کرم فرمائیں گے، کتنے پیارے انداز میں بتاتے ہیں پیاس لگے گی نا، سنو، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ اس دن اعمال نامے تولے جائیں گے، ڈر ہے کہ کہیں نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے۔ امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ اچھا، اس دن پل صراط بھی ہے، تیل تلوار سے زیادہ تیز پل بھی ہے، بال سے زیادہ باریک بھی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اس دن عیب کھلنے کا خوف ہوگا، گھبرانا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اور اپنے عیب جب کھلیں گے تو فرماتے ہیں کہ مجرموں کے عیب بھی چھپانے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی کون سی مشکل ہے جس کا حل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس دن نہیں ہوگا؟ گویا ایک ہی ہستی ہوگی جنہوں نے بخشوانا ہے، جنہوں نے بچانا ہے۔ اب سچ بتاؤ، قیامت کے دن اگر کوئی نبی پاک کے قریب ہو جائے، انہی کے پاس ہو جائے، تو پھر مشکل تو نہیں رہے گی نا۔ پیاس لگے گی تو جام کوثر پلا دیں گے، پل صراط سے پار لگنا ہوگا تو پار کروا دیں گے، اعمال نامے کھلیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کروا دیں گے، ہم تو ہوں گے ان کے پاس۔ درود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے پرابلم سالو کرنی ہے انہی کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر شاعر لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر۔ اے میلاد منانے والوں، اے نبی کا چرچا کرنے والوں، زندگی بھر انہیں یاد کرنے والوں، سنو، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ارے جب وہ وہاں ہوں گے تو پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ زندگی ان کی یاد میں گزری ہے تو شرط یہ ہے کہ ان کے ذکر میں زندگی گزرے، ان کی یاد میں زندگی گزرے، درود پڑھتے ہوئے زندگی گزرے۔ تو آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کام کرتے وقت ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، زبان مصروف نہیں ہوتی۔ تو کام کرتے جائیے، درود پڑھتے جائیے، کام بھی آسان ہو جائے گا، برکتیں بھی ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ نے چاہ راحتیں بھی ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، یہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں اتنے پہلو ہیں، اتنے ڈائمینشنز ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ جب سیرت پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ نبی پاک کیسی خوبصورت اور کیسی کامل شخصیت ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، نبی پاک کی پیدائش کے وقت کے واقعات، نبی پاک کے بچپن کی بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، کیا خوبصورت بچپن ہے۔ میرے آقا کی جوانی کی بات کریں، نبی پاک کے کاروبار کا تذکرہ کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت کیا کیفیات تھی اس کی بات کریں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسلام پھیلانا شروع کیا، ذرا غور کیجئے گا، مقام کیا ہے؟ محبوب رب العالمین ہے، فرشتوں کے آقا ہیں، نبیوں کے آقا ہیں، کونین میں ان جیسا اور کوئی نہیں، رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ مگر اسلام پھیلانے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس موضوع پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس دردناک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر بعد میں عرض کروں گا کہ یہ سیرت کا یہ پہلو ہم نے کیوں بیان کیا۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے، اتنا بڑا مقام مگر تکلیفیں کیسی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کہے نا چھپ کر چند صحابہ میں، چند لوگوں میں اسلام کی دعوت پیش کی، بہت چھپ چھپ کر دین کا کام ہوتا تھا۔
دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک بیٹھتے اور انہیں تعلیم فرماتے، انہیں دین کی باتیں بتاتے، نیکی کی دعوت دیتے. مگر جب اعلان نبوت کو 4 سال ہو گئے، 4تھا سال ہوا، تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجر میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے. یعنی اب اعلانیہ اعلان حکم دیا کہ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دی جائے. بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی. جو اپنے تھے، محبت کرنے والے تھے، امین اور صادق کہنے والے تھے، نبی پاک کے کردار کی گویا رتب اللسان ہوا کرتے تھے، وہ سارے دشمن ہو گئے. اور دشمنی کیسی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پورا عرب ایسا لگتا تھا مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. کسی طرح انہیں چین نہیں آتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح تکلیف پہنچائیں، چونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ بنو ہاشم اگر نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے تو بنو ہاشم ایک بڑا قبیلہ ہے، ان سے لڑائی چھڑ جائے گی تو قتل تو نہ کر سکے، شہید تو نہ کر سکے. مگر اب کیا کرتے، ستانا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کی. تکلیفیں بھی کیسی کہ آج سنے تو عقلیں حیران، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا. آپ بھی سنیے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا مشہور کیا کہ یہ کاہن ہے. کاہن معاذ اللہ اس کو کہتے ہیں جو جادو کے کام کرتا ہے یا ستاروں کا علم بتاتا ہے. کہا یہ ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں. یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ معاذ اللہ ایک نارمل انسان نہیں ہے، ان کے اندر یہ برائیاں ہیں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرتے تو آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے جاتے ہیں، مستی کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، جو نبی پاک کے پیچھے چلتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے. شور مچا مچا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکتے. کبھی کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھکا دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر دین کا کام چھوڑ دونے والوں، کوئی نیکی کرے اور ہمیں کوئی برا کہہ دے تو کہتے نہیں جناب میں نے یہ نیکی نہیں کرنی. سنو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے دین کیسے پھیلایا. روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے وہ پھندا کھینچا کہ پیارے آقا کا دم گھٹنے لگا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی قریبی تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کسی کو دھکا دیا، پھر اس کو دھکا دیا، کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑایا. مگر اس چھڑاتے چھڑاتے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی انہوں نے بڑا مارا، انہیں بھی زخمی کر دیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب نبی پاک کے معجزات یہ کافر دیکھتے، پیارے آقا کے تصرفات دیکھتے، ارے دلوں پر مہر کیسی تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، سورج کو پلٹانے والے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا کو دیکھتے ایمان نہ لاتے بلکہ کہتے یہ جادوگر ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے، سنو آج ہمیں کوئی تلاوت کر کے روکنے والا نہیں. آج ہم تلاوت قرآن سے منہ موڑے بیٹھے ہیں. آج تلاوت کریں تو لوگ خوشی مناتے ہیں. ایک وہ دور بھی تھا کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، جبریل امین جن کے پاس قرآن لے کر آئے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ کوئی قرآن کی آواز سن نہ سکے، کسی کو آواز سنائی نہ دے. کیا ہوتا تھا جب قرآن پڑھتے میرے آقا تو تالیاں بجانا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیٹیاں بجا بجا کر اتنا شور مچاتے کہ میرے آقا کی قرآن کی آواز کسی کے کان تک نہ پہنچے. جب میرے آقا کبھی کسی کفار کے میلے میں جا کر ان کے مجمع میں جاتے کہ وہاں جا کر قرآن سنا دوں، جب ان کے مجمع میں جا کر قرآن سناتے یا واعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے سے چلا چلا کر کہتا تھا اے لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو. ارے کس تکلیف کی بات کرو، کیسی امبریسمنٹ ہوتی ہوگی، کیسی دل اقدس پر تکلیف پہنچتی ہوگی. مگر وہ منبع علم و حکم خاموش رہتا تھا.
وہ बम्बाए इल्म व हिकम खामोश रहता था, सब्र करता था, उन्हें दुआएं देता था। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुल्मिजाज के बाजार में दावत इस्लाम के लिए वाज के लिए तशरीफ ले गए, लोगों को कलमा हक की दावत दी, तो अबू जहल जालिम ने क्या किया, आप पर धूल उड़ाता जाता और कहता, ऐ लोगों इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लात और उज्जा यानी हमारे खुदाओं की इबादत छोड़ दो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। मेरे वो भाई जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो आज पंखे चल रहे होते हैं, कालीन बिछा हुआ होता है, ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मुअज्जिन अजान दे रहा होता है कि हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, हम मस्जिद में नहीं जाते। अरे ऐसी भी नमाज इस दुनिया में पढ़ी गई है कि जिसके सदके नमाज मिली है, वो आका हरम काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। और वहां उन जालिमों ने क्या किया, मेरे आका जब नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल ने अनाउंस किया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इसका खुलासा है, अबू जहल ने ऐलान किया, है कोई जो आले फुलां के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर इनके सजदे में इनके कांधों पर रख दे। अल्लाह अल्लाह, उकबा बिन मुईद संग दिल बदबख्त ऊंट की ओजड़ी लाकर उसने नबी पाक के मुबारक कांधों पे रख दी। जरा सोचो तो सही, ये मंजर कैसा होगा। महबूब रब्बुल आलमीन रब को सजदा कर रहे हैं और सजदे की आलम में पुश्ते अनवर पर ओझड़ी पड़ी हुई है, काफी तवील सजदा हो गया। मेरे आका सजदे से सर उठाते तो कैसे उठाते। अब किसी ने बीबी फातिमा खातून जन्नत को बताया कि जल्दी चलो, हरम काबा में नबी पाक की पीठ पर ओझड़ी रख दी गई है। बीबी फातिमा उन दिनों बड़ी छोटी सी थी, रोते रोते दौड़ते दौड़ते आई, उन कुफ्फार को बुरा भला कहा, ओजड़ी नबी पाक के मुबारक कांधे से हटाया गया। प्यारे आका सजदे से खड़े हुए, नबी पाक के कल्बे अक़दस को बड़ा रंज पहुंचा। बीबी फातिमा भी रो रही हैं, नबी पाक का कल्बे अक़दस भी रंजीदा है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिस वक्त ये ओजड़ी रखी गई ना, इतना जोर जोर से कुफ्फार हंस रहे थे, एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। नबी पाक का इस तरह मजाक उड़ाया जाता था। प्यारे आका के कल्बे अक़दस को इतना रंज पहुंचा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर अल्लाह की बारगाह में 3 मरतबा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ऐ अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर चंद मखसूस जो काफिर थे, जो बड़ा तंग करते थे, उन सब के नाम लेकर रब की बारगाह में उनके लिए अजाब की दुआ की। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जंग बदर में सहाबा ने देखा वो सारे के सारे जो कुफ्फार थे, जो नबी पाक को इस तरह तंग करते थे, कब बदर के मैदान में सर कटे हुए हलाक हो गए। और उनको एक घड़े में जब डाला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। बहरहाल मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं किस किस वाक़े की बात करूं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये मामला सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन जालिमों ने किया, बल्कि मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ इतनी तकलीफें पहुंचाई कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। इतनी तकलीफें सुनकर तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता, मगर सहाबा का ऐसा इस्तक़लाल था कि मुसलमानों का एक बच्चा भी ईमान छोड़कर वो मुशरिक न बना। ये चाहते तो कत्ल कर देते, लेकिन इनकी जोश इंतकाम कैसे ठंडा होता, ये चाहते थे सिसक सिसक कर, तड़पा तड़पा कर इनसे इस्लाम तब्दील करवाएं। मीठे इस्लामी भाइयों, आप में से जो मक्का पाक गए होंगे वो जानते हैं वहाँ की गर्मी कैसी है। वहाँ के रेगिस्तानों में नंगे पैर खड़ा रहना मुश्किल है, मगर ये जालिम क्या करते, पहले कोड़े मारते ताकि जिस्म पर जख्म हो जाएं, फिर उन जख्मी जिस्मों को रेत पर लेटाते दोपहर के वक्त, और फिर जिस्म के ऊपर कोई भारी पत्थर रख देते ताकि ये करवट ना ले सकें और उस जख्मों के अंदर रेत चली जाए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पीठ देखी, उस पीठ पर सफेद सफेद निशान थे। कहा, ऐ खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ को क्या हुआ? हजरत उमर को हजरत खब्बाब ने कहा, ऐ उमर, उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे, ये जब का वाकया है। मुझे कुफ्फारे मक्का ने इस्लाम लाने पर किस तरह तकलीफ पहुंचाई कि पहले मेरी कमर को मुझे दहकते हुए कोयलों पर, जलते हुए कोयलों पर नंगी पीठ के बल लिटाया। ऐ उमर, मेरी पीठ से चर्बी पिघली और उस चर्बी से वो कोयले बुझे। ये निशान उन सदमों के हैं, उन तकलीफों के हैं। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, है खब्बाब, मुझे वो पीठ दिखाओ जो इस्लाम के नाम पर जली है। और हजरत उमर उसे बोसा दिया करते। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैं किस किस
ظلم کی بات کروں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موزن رسول ہیں، آپ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، آپ اس کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر کوچہ و بازار میں انہیں گھمایا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی۔ امیہ کافر کہتا اسلام سے باز آ جاؤ، اپنے جس رب کو مانتے ہو اس کا انکار کر دو ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ مگر وہ کیسے منبعِ حلم و حکم تھے، وہ کیسے صبر کے پیکر تھے، وہ کیسے نبی کے دیوانے تھے۔ اس تکلیف میں بھی ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مر جائیں گے مگر رب کو ایک مانیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کا گلا گھونٹا جاتا، کسی کو چٹائی میں باندھ کر چٹائی جلا دی جاتی تاکہ دھونی کے ذریعے اس کا دم گھٹ جاتا، کسی کو پانی میں ڈال کر اتنی دیر پانی میں رکھتے، اتنی ڈبکیاں دیتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، کہ کسی طرح یہ غلام ہیں، یہ غریب ہیں، مگر وہ غریب بھی تھے، وہ تکلیف میں بھی تھے، وہ غلام بھی تھے، مگر تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت کے اس پہلو کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ اور میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو پھر مسلمان بنتا کیسے ہے؟ آج ایمان کتنی آسانی سے مجھے اور آپ کو مل گیا ہے، مگر ہمارے صحابہ نے کس طرح ایمان اب تک پہنچایا ہے کہ اس ایمان کی ہمیں قدر ہے۔ آج ہم پیدا ہوئے تو پہلی آواز ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، مگر یہ اسلام پاکستان میں کیسے پہنچا، ہندوستان میں کیسے پہنچا؟ ارے یہ تو عرب سے چلا تھا۔ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ ہمارے صحابہ کی قربانیاں ہیں، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر دنیا بھر میں انہوں نے سفر اختیار کیا، ان کے فیض کو اولیاء کرام نے لیا، اولیاء کرام نے سفر اختیار کیا۔ کبھی کسی مزار پر جانا ہو، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر جانا ہو، بابا فرید کے مزار پر جانا ہو، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جانا ہو، ارے سخی عبد الوہاب شاہ کے مزار پر جانا ہو، ایک بات ضرور مزارات پر دیکھا کرو کہ ان کا مزار جس شہر میں ہے، کیا پیدائش بھی اسی شہر میں ہے؟ تو پتہ چلے گا یہ پیدا تو کسی اور ملک میں ہوئے تھے، لیکن دین پھیلانے کے لیے یہاں آئے اور اب یہی دنیا سے چلے گئے، یہی مزار بن گیا۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی، مگر ایٹ لیسٹ کم از کم ایمان کی قدر تو کرو۔ اتنی تکلیفیں ہمارے صحابہ نے اٹھائیں، مجھے اور آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ وہ ترستے تھے طواف کر لیں، وہ ترستے تھے نماز پڑھ لیں۔ سب کے سامنے ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم علی الاعلان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ اب عمر آپ کے ساتھ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا حضور اب علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ ایک ایسی صف بنائی گئی جس کے لیڈر حضرت عمر تھے، ایک صف بنی جس کے لیڈر، جس کو آگے سے لیڈ کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، دونوں شیر خدا اس طرح کعبہ مشرفہ میں آئے، اور حضرت عمر نے اعلان کیا تھا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ عمر کے سامنے آ جائے، آج علی الاعلان نماز ادا کی جائے گی۔ ارے یہ وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے دیکھا ہے۔ آج مسجدیں کشادہ انتظار کر رہی ہیں، ہے کوئی نماز پڑھنے والا؟ آج سنیما گھر میں ہاؤس فل کا بورڈ ہوتا ہے اور مسجد میں مؤذن صاحب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو نماز پڑھنے آ جائے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اور آپ نے قیامت کے دن صحابہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے اور آپ نے نبی پاک کے قدموں میں حاضری دینی ہے۔ اگر قیامت کے دن حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی اور حضرت بلال نے پوچھ لیا کہ میں تو جب ایمان لایا تھا تو تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، پھر بھی میں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی، پھر تم نے ایمان کے لیے کیا کیا؟ تم نے سنتوں کی اور دین کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ حضرت خباب سے اگر ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھ لیا کہ مجھے تو جلتے کوئلوں پر لٹا گیا تھا، پھر بھی میری نماز قضا نہیں ہوتی تھی، تم تو نرم بستر پر سوتے تھے، پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمیں تو کفار مارتے تھے کہ اللہ کا نام نہ لو، ہم پھر بھی رب کا نام لیتے تھے، تمہیں تو کوئی کہنے والا نہیں تھا، تم پھر بھی رب کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اے میرے آقا کے عاشقوں، اے نبی پاک کے چاہنے والوں، یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا،
ارے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں. وہ چچا جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار تھا، ان کو جنگ احد میں کیسے شہید کیا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا گیا. نبی پاک کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جذبہ دیکھو. غزوہ احد کی رات ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں آؤ دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. کہتے میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ صبح جنگ ہو تو کوئی کافر مجھ سے مقابلے میں آئے، وہ میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال لے، میرا چہرہ ختم ہو جائے، اور میرے مولا جب قیامت کے دن میں تیرے دربار میں پیش ہوں اور جب تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو میں کہوں کہ مولا یہ تیرے نام پر قربان ہوا. یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی دعائیں تھیں، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ ویسا ہی ہوا. جنگ احد والے دن حضرت عبداللہ بن جحش کا جب مقابلہ ہوا، ان ظالموں نے آپ کے چہرے کے کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹے، آنکھوں کو بھی نکال لیا. اور اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن جحش سے سوال ہوگا اور وہاں یہ یہی جواب دیں گے کہ مولا تیرے نام پر سب قربان کر کے آیا ہے. آج ہم سے دین کے لیے وقت نہیں نکلتا. ہم کہتے ہیں جناب کاروبار کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا اگر میں جناب دین کی خدمت کرنے کچھ وقت دینے لگ جاؤں، نماز پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سنو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ پہلے مبلغ ہیں جن کو میرے آقا نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بھیجا. آج جو مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی اور چاشنی ہے، اس میں بہت بڑا کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ پہلا قافلہ تھا، یہ پہلے مبلغ تھے جو مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بھیجے گئے. حضرت مصعب بن عمیر کی ہسٹری اٹھاؤ، آپ ایک شہزادے کی زندگی گزارتے تھے. مکہ پاک میں آپ ٹرینڈ سیٹر تھے. ٹرینڈ سیٹر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لباس کو دیکھ کر لوگ لباس پہنے، جس کے جوتوں کو دیکھ کر لوگ جوتے پہنے، جس کی گھڑی کو دیکھ کر لوگ گھڑی پہنتے ہیں نا، فیشن فالو کرتے ہیں جسے. حضرت مصعب بن عمیر ایک شہزادے کی زندگی گزارتے، بڑا قیمتی لباس پہنتے. مکے کے لوگ ویسا لباس پہن کر لباس سلاتے تھے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. جب ایمان لائے گھر والوں نے باندھ دیا، کہا اسلام چھوڑ دو. کہا اسلام نہیں چھوڑوں گا. کہا اگر اسلام نہیں چھوڑو گے ساری دولت ختم، سارا بزنس ختم، کوئی تمہارا ہم سے تعلق نہیں. آپ کو گھر سے نکال دیا. جب رسول پاک کے دربار میں آئے تو جسم پر ایک چادر موجود ہے. اتنا مہنگا لباس پہننے والا اب پورا لباس پہننے کے قابل نہیں ہے، مگر سرکار کے نام پر سب قربان کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر بھی جب غزوہ احد والے دن شہید ہوتے ہیں، دفنانے کا وقت آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں، سر پر کفن ڈالا جاتا، پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپایا جاتا، سر ننگا ہو جاتا. نبی پاک نے جب یہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کچھ اس طرح فرمایا، یہ مکے کا شہزادہ تھا مگر آج تدفین کے وقت اس کا حال یہ ہے، ہمارے پاس کفن دینے کو پورا کپڑا نہیں ہے. صحابہ سے فرمایا سر کو چادر سے چھپا دو، پیر پر ازخر نامی گھاس ڈال دو اور ارحم الراحمین کے سپرد کر دو. ان کی تدفین کر دی گئی. کس قربانی کی بات کریں، کس قربانی کی مثال دوں. کربلا کا واقعہ ہر سال سنتے ہو، کیا علی اصغر کا بچپنا یاد نہیں آتا؟ علی اکبر کی جوانی یاد نہیں آتی؟ کربلا والوں کی پیاسے گلے یاد نہیں آتے؟ ارے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ارے انہوں نے تو اسلام کی سر بلندی کے لیے سر کٹا دیے. کیا قیامت کے دن امام حسین سے نہیں ملنا؟ کربلا والوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو خاندان لٹا دیا دین بچانے کے لیے، تم نے بھی دین بچانے کے لیے کیا کیا؟ آج کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ آج تو دین کو برباد کرنے کے لیے مسلمان تلا ہوا. مسلمان آج دنیا میں جھوٹا مشہور ہے. آج ہم سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج مسلمان کے وعدوں پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج مسلمان فراڈ کے کام میں آگے نظر آتا ہے. مسلمان آج ڈکیتی، چوری، وعدہ خلافی، مسلمان آج دوسروں کے جناب مال پہ قبضہ کرنے والا بن گیا ہے. کیا مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ صرف دنیا ہی بنانی ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ کر آنکھیں خراب کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنے رب کو ناراض کرنا، بے حیائی اور بدکاری کر کے، بدکاریاں کر کے رب کو ناراض کرنا، کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں؟ خدا را ایسی زندگی نہ گزارو. ایک طرف اس اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے کہ بڑی قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچا ہے، اور دوسری طرف آج ایمان کو گھر بیٹھے حاصل کرنے والا ساری زندگی رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں مصروف ہے. خدا را ایسا نہ کرو. اور اس خوبصورت تاریخ سے
ایک اور مدنی پھول آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے. آج میرے اور آپ کے اندر صبر کتنا ہے؟ تھوڑی تکلیف آ جائے تو واویلا، شکوے، شکایات، ارے جناب بہت پریشان ہوں، اللہ نے دیا ہی کیا ہے مجھے، معاذ اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انداز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی مشکل رہے گی. ارے پریشانی میں صبر کرو. سب کو بتانا ضروری نہیں کہ پیٹ میں بہت درد ہے، سر میں بہت درد ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں چل رہی. ارے کسی کو بتانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا. شاعر لکھتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. جس نے دینا ہے اس سے مانگو نا، کیوں دنیا والوں کو بتاؤں. آج ہمارا کوئی نفع ہو جائے، کیا سب کو بتاتے ہو اتنے کما لیے، اتنا نفع کر لیا، یہ لاٹری نکل آئی، یہ فائدہ ہو گیا؟ نہیں بتاتے. گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے، خرچہ شروع کر دیں گے. لیکن اگر نقصان ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، تکلیف ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ یہ صبر کا ثواب بھی آپ کا جا رہا ہے. یہ شکوے اور شکایات ہیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، روایت سنیے. شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا ہی میں اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کی اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. ایک حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے پاس آئے، غور سے سنیے گا. اب فرمایا کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے. امیر المومنین نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. پیارے آقا نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. مومن ہو تو ایمان کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہم فراخی کی حالت میں، یعنی جب خوشحال ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں، آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. 3 باتیں کہیں صحابہ کرام نے. جب خوشحالی ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. مومن ہونا ہے تو ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو. جب اللہ کی طرف سے عطائیں ہوں تو شکر ادا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہاتھ کھلا ہوتا ہے ویسے ہی گناہ بھی کھلے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی مال ہاتھ میں آتا ہے خطائیں بڑھ جاتی ہیں. عجیب لوگ ہیں. آسانی پر شکر ادا کرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ جس پر رب کی عطائیں بڑھیں اس کے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے، اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا. مگر عجیب معاملہ ہے، وہ عطائیں فرماتا ہے، ہم خطائیں کرتے ہیں. اور جب مشکل آئے تو صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. آج ہو سکتا ہے کوئی بیمار میرا بھائی بیٹھا ہو، کوئی تنگ دست بیٹھا ہو، کسی کا بچہ بیمار ہو. سنو، صبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے. 2 شرط ہے نا، صبر کرے اور شکایت نہ کرے. بتائے نہ کسی کو، شکایت کرتے ہیں لوگ. ثواب کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. اور جب اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. یعنی بیماری تو گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر میں نے دنیا کو بتا کر شکایتیں کر کے بہت بیمار رہتا ہوں جناب، شوگر بھی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہے تو پیٹ میں بھی درد رہتا ہے، اب تو گھٹنے بھی جواب دے گئے. ارے بھائی کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہو جو بتا رہے ہو، بس بتانا ہے، خالی خالی بولنا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ صبر اسی کا تو نام ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گہری بات کی، عقل مند لوگ میری بات سمجھیں گے. ایک شخص نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا سر پہ درد ہے اس لیے باندھی ہے. فرمایا اتنے دن جو راحت میں تھے اس کی پٹی باندھی تھی. بڑی گہری بات ہے. آج سر پر پٹی اس لیے باندھی کہ لوگوں کو بتاؤ میرے سر میں درد ہے،
جو اتنے دن اللہ نے اچھا رکھا تھا اس کی کوئی پٹی باندھی تھی؟ تو کیوں بتائیں کسی کو کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ایک جملہ سنتے ہوں گے، صبر جمیل، بہت دہراتے ہیں ہم، یا اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ صبر جمیل ہے کیا؟ اس کا معنی پتہ ہے؟ کہتے سارے ہی ہیں، یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی تعریف یہ لکھی علماء نے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق ہی نہ کر سکے، پتہ ہی نہ چلے کون بیمار ہے کون پریشان ہے، دونوں بندے دونوں سکون میں ہیں اور ایک بڑی مشکل میں ہے، یہ ہے صبر جمیل۔ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بچے کا انتقال ہو جائے یا گاڑی کی ٹھوکر لگ جائے تو پہلے تو سب کو بتائیں گے یار یہ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، رونا دھونا سب کر لیا، اور اب آخر میں کہیں گے جناب اب ہم صبر ہی تو کر رہے ہیں۔ ارے اب یہ صبر نہیں ہے، صبر تو پہلے صدمے کے وقت تھا کہ صدمہ ہوا اور آپ نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، سب کو بتا کر شکوہ کر کے آخر میں کہتے ہو کہ صبر کیا، تو یہ کیا کیا؟ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو کام پہلے کر لے، جو احمق 5 دن بعد کرتا ہے۔ 5-6 دن بعد تو سبھی کو صبر کرنا ہوتا ہے، اب پہلے دن سے صبر کر کے ثواب کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں 1-2 باتیں کہ ہمارے اسلاف کو جب تکلیف پہنچتی تھی تو وہ صبر کیسے کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کو ایک بار ٹھوکر لگی اور آپ کے پیر کا ناخن ٹوٹ گیا۔ کسی کے پیر کا ناخن ٹوٹا ہو تو اس کو پتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ آپ مسکرانے لگی، کسی نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، پیر کا ناخن ٹوٹ گیا ہے؟ تو کہتی تکلیف تو بڑی ہوئی ہے مگر مجھے جو صبر پر ثواب ملنا ہے نا، وہ سوچ کر میری چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ تو یہ مصیبتوں پر آفتوں پر اللہ کا گویا شکر ادا کرتے تھے۔ کسی کا بچے کا انتقال ہو جائے، سنو اللہ نے تکلیف بھیجی ہے نا تو بہت ساری نعمتوں کے لیے بھیجی ہے، بہت سارے گناہوں کی معافی کے لیے بھیجی ہے کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، غور سے حدیث پاک سنیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اگر کسی کے 2 بچے چلے جائیں تو فرمایا 2 بچے بھی۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی حضور اگر 1 بچہ کسی کا انتقال کر جائے، میرے آقا نے فرمایا 1 بھی۔ پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، حمل ضائع ہو جاتا ہے پریگننسی کے دوران، سنو اس پر وابیلہ مت کرنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ ارے کیا پتا پیدا ہو کر نافرمان بننا تھا، پیدا ہو کر جہنم میں لے جانے والا بن جاتا، اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں بلا لیا، اور کیا معلوم ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بننا ہو، اللہ جانتا ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی نا یا ہم پر کوئی مصیبت آئی ہے تو رب ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، کیوں تکلیف بھیج رہا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے راحت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی اس کی طرف سے مشیت ہوگی۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسے بھی اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوں جو کہتے ہوں یار میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا تو بڑا ریلیکس تھا، جیسے جیسے نیکیاں کرتا جا رہا ہوں مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسا نیکی کی طرف آتا ہوں تو کاروبار میں بھی پرابلم آ رہی ہے، وہ فلاں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، اتنے گناہ کرتا ہے، خوشحال ہے، اور ہم جناب نیکیاں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہمارے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ بھی بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آؤ آج اس کی بھی انشاءاللہ آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، میرے آقا سے میں نے عرض کی، کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ بہت سارے سوال ہیں، یہ آج بہت سارے کانسیپٹس یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ سوال کیا حضور سب سے زیادہ مصیبتیں، حدیث کا خلاصہ ہے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انبیاء پر، نبی تو سب سے ٹاپ کیٹیگری پر ہے، رب کے قریبی ہیں۔ عرض کی حضور پھر کن پر آتی ہیں؟ فرمایا جو لوگ ان کے بعد بہتر ہیں۔ پھر آقا پھر کن پر؟ کہا جو ان کے بعد بہترین ہیں۔ پھر پیارے آقا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں زیادہ سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اس کی دینداری کے مطابق آزماتا ہے۔
بندہ مصیبت، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کمال ہو گیا یار، دین میں بڑھتے جائیں گے مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس کی وجہ بیان فرمائی، کتنی خوبصورت وجہ ہے۔ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے، بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اصل میں رب کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے زندگی میں جو خطائیں ہو گئی ہیں نا، اس پر آزمائشیں بھیجی جائیں، یہ صبر کرے، اس کی خطائیں یہی معاف ہو جائیں، میرا یہ نیک بندہ میرے پاس جب آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، اس کو جنت کا اعلیٰ مقام دیا جائے۔ ایک اور روایت میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے یہاں بندے کا کوئی سٹیٹس رکھا ہوتا ہے، کوئی مقام رکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن یہ عمل کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو فرمایا اللہ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ اب سچ بتاؤ، میرے پاس تو مصیبت آئی تھی میرے درجے بڑھانے، رب کے قریب کرنے، مگر ہائے افسوس، بے صبری کر کے، واویلا کر کے، لوگوں کو بتا کر جو درجہ بڑھنا تھا وہ بھی میں نے ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی میٹھے اسلامی بھائی، میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں ایک عجیب سی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب غور کرو، اگر رب نے تھوڑا دیا ہے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول فرما لے تو یہ سودا تو مہنگا نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ عطا کر دے اور اس کے مقابلے میں ہمیں زیادہ عمل مانگے جائیں گے تو کدھر سے دیں گے؟ اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو خدا را صبر کرنے والے بنے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنے، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو کہ اس نے جو کیا ہے میرے لیے بہتر کیا ہے۔ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ یار میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا۔ آخری بات، کبھی کبھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے 10 سال سے مانگ رہا ہوں جناب، مریض بازاروں پر بھی گیا، پیروں سے بھی دعا کرائی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، جو مانگتا ہوں وہ مل ہی نہیں رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، بیٹا نہیں مل رہا، بیماری دور نہیں ہو رہی، میری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی فاسق فاجر رب کا نافرمان دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور جب کوئی رب کا فرما بردار دعا کرتا ہے، اللہ کا حبیب دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے مانگنے دو، اے فرشتوں اس کا کام ابھی نہیں کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، اپنے دل سے پوچھ، میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے یہ اچھا ہے، یا میں جب مانگوں تو رب فرشتوں سے کہے اس کو کام نہ کرنا، میرے بندے کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے۔ کاش کاش زندگی میں کوئی ایسی دعا نصیب ہو جائے کہ میں دعا کروں اور رب جبرائیل سے کہے کہ اے جبرائیل اس کا کام نہ کرنا، اس کو مانگنے دینا، اس کو گر گڑانے دینا، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے، میرا مانگنا رب کو پسند آ جائے، پھر تو رب کی رضا مل جانی ہے نا۔ اور ایک اور بات، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مل رہا۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، بیمار ہو، گلا خراب ہو، بخار ہو، اور وہ آپ کے سامنے رو رہا ہو کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ اس کو پلائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بیٹا، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، اور روئے گر گڑائے، مجھے پینا ہے، مجھے آئس کریم کھانی ہے، شربت پینا ہے، آپ اسے نہیں پلائیں گے۔ کوئی ہو سکتا ہے تیسرا آدمی دیکھ کر آپ سے کہے کہ کمال ہو گیا یار، آپ کا بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ آئس کریم کیوں نہیں کھلا رہے، آپ شربت کیوں نہیں پلا رہے؟ کیا جواب دو گے؟ میں جانتا ہوں اس کو کب کیا دینا ہے، اس وقت آئس کریم دینا، اس وقت شربت پلانا یہ بچے کو بیمار کر دے گا، یہ بھلے روتا رہے، اس سے محبت یہ ہے کہ اسے رونے دیا جائے، اس کا کام نہ کیا جائے۔ ایسا ہی ہے؟ مجھے جواب دیجیے، ایسا ہی ہے نا؟ رونے دیتے ہو نا، مانتے تو نہیں، کیونکہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہو۔ آپ باپ ہو کر جانتے ہو بیٹے کو کب کیا دینا ہے، آپ بھائی ہو کر جانتے ہو کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، یہ روتا رہے اس کو دوں گا تو اور بیمار ہو جائے گا۔ کیا میرا رب نہیں جانتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ میں مانگ رہا ہوں
وہ نہیں دے رہا، ارے اس کے اوپر یقین تو رکھو نا کہ میرا مالک مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، مجھے اس کے فیصلوں پر بھروسہ ہے، میں اس پر توکل رکھتا ہوں۔ اے مولا جو میرے حق میں بہتر ہے تو فرما، اور اپنے فیصلوں پر مجھے مطمئن رہنا بھی نصیب فرما۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں جو میں درس دینا چاہتا ہوں، ایمان کی قدر کرنا، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، کبھی بھی اسلام کو برباد ہونے والا یا بدنام ہونے والا کام مت کرنا، کیونکہ یہ بڑی مشکل سے دین پھیلا ہے، بڑی قربانیوں سے دین پھیلا ہے۔ اور دوسری بات جو آج کے بیان میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر مشکلیں آ بھی جائیں، پریشانیاں آ بھی جائیں، بیماریاں آ بھی جائیں، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اگر صبر کا دامن تھامو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی صبر کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ